والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و ثناء صلاۃ و سلام کے بعد کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پیشین گوئیاں ثابت ہیں کہ قرب قیامت لوگ شعوری اور غیر شعوری طور پر کفر کی وادی میں داخل ہوں گے، شرک کی وادی میں داخل ہوں گے۔ اس کے بے شمار مظاہر، بے شمار مثالیں کتاب و حکمت قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا لیکن شام تلک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کو تو آدمی مسلم تھا، مومن تھا، موحد تھا، لیکن صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اس سپیڈ کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ، اس کثرت کے ساتھ لوگ کفر اور شرک کی وادی میں کود جائیں گے، جیسا کہ سنن ابی داود کے اندر امام ابو داود سلیمان بن اشعث بن اسحاق السجستانی علیہ رحمہ کتاب الفتن میں حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے، میرا کلمہ پڑھنے والے، اسلام، ایمان، توحید کی بات کرنے والے بالمشرکین، وہ مشرکوں سے مل نہیں جاتے، لن تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ نواقض اسلام میں سے، اسلام کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز جادو ہے۔ جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کروانا بھی کفر ہے، جادو سیکھنا بھی کفر ہے، جادو سکھلانا بھی کفر ہے۔ اگر کسی پر جادو ہو چکا ہے، اس کا علاج جادو سے کرنا یا کروانے والے پر اس کے اثرات کو پلٹنا، یہ بھی کفر ہے۔ جادو کیوں کفر ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہودی پروپوگنڈا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ جادوگر ہے،
جادو کے اس بل بوتے پر ان کی اس قدر وسیع حکومت ہے، اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مذمت فرمائی اور اپنے نبی کی برات کا اعلان اس انداز میں فرمایا ہے، فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہ کفر تو شیاطین نے کیا تھا، شیاطین لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ میرا پیغمبر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جادو اور جادو کے ہمہ قسم کے طریقوں سے، راستوں سے بری و ذمہ ہے۔ یہ کفر تو شیاطین نے کیا تھا۔ اب جادو کیوں کفر ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ جادو کرنے والے، کروانے والے، سیکھنے والے، سکھلانے والے ایسا گندا کفر کرتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنے تھے، مسند خلافت پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنی حکومت کو سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے جو حکم نامہ جاری کیا تھا وہ کیا تھا؟ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ کائنات کے جس کونے میں جادوگر بیٹھا ہے، مرد ہو یا عورت، اقتلوا، اس کی گردن اڑا دو۔ اور گردن بھی کیسے اڑانی ہے؟ اس کا حل بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تیز دھاری تلوار کے ساتھ ایسی ضرب مارو ظالم کو کہ دوسری تلوار نہ مارنا پڑے۔ اس میں کیا علت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جادوگر جلد از جلد صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے؟ وہ اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے فرمایا اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ کائنات کے جس کونے میں جادوگر بیٹھا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کی گردن اڑا دو۔ اگر آج بھی کوئی اس قسم کا حکمران ہے کہ جس کے دل میں ایمان موجود ہو، جس کے دل میں اسلام موجود ہو، جس کے دل میں توحید کی شمع موجود ہو، وہ اپنی حکومت کو سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے یہی حکم نامہ جاری کرے گا کہ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ۔ لیکن آج کے حکمرانوں میں ایمان کہاں سے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس تعویذ گنڈے کے زور پہ کھڑی ہے، ایسے بابوں کے پاس جا کے ڈنڈے کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کرم نوازی کی وجہ سے ہمیں یہ حکومت ملی۔ جو بگاڑ آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، یہ بگاڑ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صبح ہوتی تھی ان کے محلوں سے قرآن کی آواز آتی تھی، شام ہوتی تھی تو ان کے محلوں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، عجیب منظر دیکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں اونچا قرآن پڑھ رہے تھے، اونچا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، پوچھا اے عمر، آپ رات کو تہجد میں اونچا قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں دو کام کر رہا تھا، اوقظ الاسنام، میں سوئے ہوئے کو بیدار کر رہا تھا، یفر الشیطان، میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ میں یہ دو کام کر رہا تھا۔ یہ تعلق بالقرآن تھا ان کا کہ جس گلی سے، جس محلے سے گزرتے تھے، شیطان راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہ جو خرابی ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس سے دفاع کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے اسلام کو بچا سکتے ہیں؟
اس کا حل بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جوفی بخاری رحمہ اللہ الباری صحیح بخاری میں حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن نہ پڑھ کے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیاطین کے ڈیرے قبرستان میں ہوتے ہیں، وہ قبرستان میں آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تجلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اور پڑھنا بھی کیسے ہے؟ جس چیز کے ساتھ ہمارا دفاع موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اقرؤ فیہا سورۃ البقرہ، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی یفر الشیطان، شیطان کی دوڑیں لگ جائیں گی، شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ کے کلام میں یہ طاقت اور تاثیر موجود ہے کہ جہاں یہ پڑھا جاتا ہے وہاں شیاطین نہیں جا سکتے۔ یہ لمبی ہے، طویل صورت ہے، 2.5 پاروں کی ہے، پڑھ لی جائے پوری کی پوری تو بہت بڑا دفاع ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ اس کا حل بتایا۔ فرمایا من قرأ 10 آیات من سورۃ البقرہ، اگر کوئی سورۃ البقرہ مکمل نہیں پڑھ سکتا، طویل ہے، لمبی صورت ہے، 2.5 پاروں کی نہیں پڑھ سکتا، تو 10 آیات ہی پڑھ لے، اجیرا منا حتی یمسا، اگر وہ شام کو پڑھے گا صبح تک محفوظ ہو جائے گا، اگر وہ صبح کو 10 آیات پڑھ لے گا تو شام تک وہ محفوظ ہو جائے گا۔ نہیں پڑھ سکتے پوری، 10 آیات ہی پڑھ لیں، بہت بڑا دفاع ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، میرا کھجوروں کا ڈھیر تھا، میں نے کھجوریں جمع کی ہوئی تھی خشک کرنے کے لیے، اور میں نے عجیب منظر دیکھا کہ دن بدن میرا وہ کھجوروں کا ڈھیر کم ہو رہا ہے۔ میں نے پہرا شروع کر دیا کہ دیکھوں تو صحیح میری کھجوروں کو چوری کون کرتا ہے، کون میری کھجوروں کو چوری کرتا ہے۔ میں نے جب پہرا شروع کیا تو میں نے ایک جانور دیکھا، جانور جس کی مشابہت ایک نوجوان سے ہے، لیکن ہے وہ جانور، اور ایسا جانور ہے کہ جس پہ بال ہی بال ہیں۔ میں نے اسے کہا ویلا کی ما منانتا، تیری ہلاکت ہو، تو کیا چیز ہے؟ ما منانتا، تو کون ہے؟ وہ نہیں بولا۔ میں نے اسے دوسری مرتبہ پوچھا ہے، وہ نہیں بولا۔ میں نے تیسری مرتبہ اس سے پوچھا انت جنی او انسی، تو جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے؟ اس نے کہا میں جنوں میں سے ہوں، میں جنوں میں سے ہوں، اور جنوں میں سب سے زیادہ سخت ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ناولنی یادا کا، ذرا اپنا ہاتھ تو آگے بڑھا۔ ڈرنے والے نہیں تھے نا، ذکر و اذکار کرنے والے تھے، ڈرنے والے نہیں تھے۔ کہتے ہیں ناولنی یادا کا، ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، یدو قلب، اس کا ہاتھ کتے جیسا تھا، وا شارو شارو قلب، اس کے بال بھی کتے جیسے تھے۔ میں نے اسے پوچھا تو یہاں کیا لینے کے لیے آیا؟ کہا میں تیری کھجوروں کو چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پکڑ لیا اس کو، کہا تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ وہ منتیں کرنے لگا، وہ ترلے ڈالنے لگا،
کہا مجھے چھوڑ دو، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ تم وہ وظیفہ اپناؤ گے، وہ وظیفہ کرو گے، ہمارے داخلے پہ پابندی لگ جائے گی۔ جہاں یہ ذکر کیا جائے گا، یہ وظیفہ جہاں کیا جائے گا، وہاں ہمارے داخلے پہ پابندی لگ جائے گی، ہم نہیں جا سکتے وہاں۔ تو اس جن نے، اس شیطان نے کیا کہا تھا؟ کہا جب صبح ہو تو یہ پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی بتائی، یہ پڑھ لیا کر، ہمارے داخلے پہ پابندی لگ جائے گی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح ہوئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس خبیث نے، صادق الخبیث، اس خبیث نے آج سچ بولا ہے۔ واقعی اللہ کے کلام میں یہ طاقت موجود ہے، یہ تاثیر موجود ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیاطین نہیں آ سکتے، وہاں شیاطین نہیں آ سکتے، یہ اللہ کے کلام میں طاقت اور تاثیر موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے، اذکار اور آیت الکرسی سب سے مضبوط ترین قلعہ، جسے اپنانے کی بجائے ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس کی فضیلت جانتے ہو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا جنت میں جانے کے لیے اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ صرف موت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن ہمارا تو ایمان بن چکا ہے، ہمارا تو عقیدہ اور یقین بن چکا ہے کہ اس چیز میں ہمیں خیر کہاں ملے گی؟ ہمیں تو خیر ہونی ہے دھاگا باندھنے سے، تعویذ پہننے سے، گلے میں کچھ لٹکانے سے ہمیں تو خیر ملنی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا، جس نے تعویذ کو باندھا ہے، دھاگے کو باندھا ہے، جس کا ایمان اس چیز پر ہے، فرمایا اس نے شرک کیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، کیفیت کیا ہے، آنے کا انداز کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا کہتا ہے آگے سے؟ جلدی سے بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الواہنتی، یہ مجھے خوف اور ڈر سے بچاتا ہے، میں جب یہ کڑا پہن لیتا ہوں نا مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے خوف نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ناطق وحی صادق المصدوق پیغمبر غیظ و غضب میں آگے تھے، غیظ و غضب میں کیوں نہ آتے؟ جس توحید کی خاطر مارے برداشت کی ہیں، جس توحید کی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے قربانیاں پیش کی ہیں، اس توحید کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے، غیظ و غضب میں آگے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اسے اتار کے پھینک دے، یہ تیری بزدلی کو دور نہیں کر سکتا، یہ تو تجھے اور بزدل بنائے گا، یہ تو تجھے اور بزدل بنائے گا، اسے اتار کے پھینک دے۔ اور سنن ابی داود میں حدیث ہے، شخص آتا ہے کہتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا تھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو میں نے دم کروایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ کتب احادیث کی ورگردانی کر کے دیکھو، کتب احادیث کو کھنگال کے دیکھو، یہ کوئی ہیر رانجھا کی سٹوری نہیں ہے، حقائق پیش کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے دلائل پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جا، مجھے تیرے اسلام کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا مت علی غیر فطرت الاسلام ما افلحت ابدا، اگر تیری موت اس پہ آتی نا تجھے کامیابی کبھی نہ ملتی۔
تجھے نجات کبھی نہ ملتی اگر تیری موت اس چیز پر آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کائن کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، اس نے اس کی تصدیق کی ہے یا اس نے اس کی تصدیق نہیں کی، مذاق کے طور پر ہی آیا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، کوئی سجدہ اللہ قبول ہی نہیں، 40 دن تک۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ قرآن کی تعویذ پہنے۔ حضرت صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو قرآن کے تعویذ پہنے۔ اللہ کے بندو، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، چمڑا نہیں تھا، قلم دبات نہیں تھا، لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے کاتب موجود نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ لکھ کے کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کو کہا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عظیم ترین ہستی کائنات میں اگر کوئی ہے تو جناب صدیق کی ہے۔ صدیق اکبر نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو تعویذ لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو یہ بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اس بیماری سے ہمیں مکمل نجات مل جائے، مکمل شفا ہو جائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو پریشانی کیسے ختم ہونی ہے؟ اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے، ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ اس کا حل ہے۔ یہ حل ہے، یہ حل نہیں ہے جو ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہے، انجیکشن پر ہمارا ایمان ہے، گولی پر ہمارا ایمان ہے، ٹیکے پر ہمارا ایمان ہے، تویز گنڈے پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان رب کے کلام پر نہیں ہے، رب کے کلام پر جس میں اتنی طاقت اور تاثیر موجود ہے، پڑھا جائے تو یہ شیاطین حملہ نہیں کر سکتے، ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔